السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی پوری اور مکمل حکمت سے روزے مشروع کیے ہیں، لہٰذا روزے دار کو حکم دیا گیا کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزے رکھے، نہ تو روزے سے اپنے آپ کو ضرر اور تکلیف دے اور نہ ہی وہ ایسی چیز تناول کرے جو روزے کے مخالف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول بیان فرمائے ہیں، جو کہ کھانا پینا اور جماع ہے، اور روزہ توڑنے والی اشیاء کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں مکمل طور پر بیان فرمایا ہے۔ حیض اور نفاس کے علاوہ باقی سب اشیاء میں 3 شروط پائی جائیں تو ان سے روزہ ٹوٹے گا۔ نمبر 1، اسے علم ہو اور جاہل نہ ہو۔ نمبر 2، اسے یاد ہو اور بھول کر ایسا نہ کرے۔ نمبر 3، اپنے اختیار سے کرے اور مجبور نہ ہو۔ روزہ توڑنے والی پہلی چیز جماع ہے۔ جو بھی رمضان مبارک میں دن کے وقت عمدن جان بوجھ کر اور اپنے اختیار سے جماع کرے کہ دونوں شرمگاہیں مل جائیں اور کسی ایک میں غائب ہو جائیں تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس دن کا روزہ پورا کرے، اور اس کے ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس پر کفارہ مغلظہ ہوگا۔ کفارہ مغلظہ کیا ہے؟ نمبر 1، غلام آزاد کرنا۔ نمبر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ نمبر 3، 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ ان 3 میں سے ایک کو اختیار کرے گا۔ جماع کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز مشت زنی یعنی ہاتھ وغیرہ میں منی کا اخراج کرنا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے، وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے، اور منی کا اخراج بھی اسی شہوت میں سے ہے جسے روزے دار کو ترک کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جس نے بھی دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے، اور اگر وہ مشت زنی شروع ہی کرے پھر انزال سے قبل ہی رک جائے اور انزال نہ ہوا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزے کی قضا نہیں۔ مذی کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ اس کے اخراج سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور مذی یہ ہے کہ پیشاب کے بعد قطروں کا آنا یا غلط سوچ کی وجہ سے پانی کی طرح قطروں کا آنا۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا یعنی معدہ میں کسی چیز کا پہنچانا۔ اگر کسی نے ناک کے راستے اپنے معدہ میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہوگا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ اسی لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔